میں سیدہ فروز افضال اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ 8 مارچ کو سب جانتے ہیں کہ 8 مارچ کو دنیا میں خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارے ملک پاکستان میں بھی خواتین کی اہلیت و ذہانت کو سراہتے ہوئے بہت سارے پروگرام بنائے جاتے ہیں، ترتیب دیے جاتے ہیں، اور جیسے کہ آج تو بڑی 150 موٹر سائیکلس پہ لیڈیز رائڈرز انہوں نے ریلی نکالی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پروگرام ہیں جن میں کہ ہمارے ٹریڈیشن، کلچر، روایات کو برقرار رکھتے ہوئے عورت کے کارناموں کو اجاگر کیا۔ کسی بھی قوم کی آزادی کا پیمانہ یہ ہے کہ وہاں کی خواتین کو کس حد تک آزادی حاصل ہے۔ کہ 18ویں صدی میں فرانس کے ایک دانشور تھے، انہوں نے پیش کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ کہ کسی بھی معاشرے میں ترقی اور آزادی کا بنیادی پیمانہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں عورت کو گھر اور گھر کے باہر اس کو اس کا جائز مقام حاصل ہے۔ اس کی مثال ہم رشیا سے دے سکتے ہیں کہ اکتوبر میں اگر انقلاب نہ آیا ہوتا تو ایسا کبھی ممکن ہی نہ ہوتا کہ عورتیں حقیقی آزادی سے دوچار ہوتی یا ان کو حقیقی آزادی ملتی۔ انہیں تعلیم، مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا، ان کی اجرت بھی مردوں کے برابر، خاندان کے معاملات ہوں یا خاندان سے ہٹ کے معاملات ہوں، سب میں ان کو برابر کا شریک مانا گیا۔ اور پھر اس طرح سے ایک نئی عورت نے جنم لیا، ایک نئی انڈیپینڈنٹ عورت کا وجود سامنے آیا۔ ایسا کہ لینن نے کہا تھا اس وقت کہ کوئی بھی انقلاب اس وقت تک برپا نہیں ہو سکتا جب تک عورت اس میں عملی حصہ نہ لے۔ عورت چند معاملات میں ہی نہیں، وہ گھر سے لے کے باہر تک کے معاملات میں انڈیپینڈنٹ ہے۔ وہ اپنی مرضی سے، اپنی سیلف رسپیکٹ رکھتے ہوئے ہر کام کر سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اسے ہر چاہے وہ باپ ہوں، بھائی ہوں، میاں ہوں، بیٹے ہوں، ہر ایک سے اجازت لی جائے، نہیں۔ وہ خود سے اپنا اچھا برا بہت اچھی طرح جانتی ہیں، لہٰذا ان کو اپنی سیلف رسپیکٹ یہ ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے وہ ہر کام خود سے کر سکتی ہیں، وہ بالکل با اختیار ہیں۔ اب آپ ہمارے مذہب اسلام کی طرف آئیے۔ جہاں تک مذہب اسلام کا تعلق ہے، اسلام نے کبھی، مذہب نے کبھی یہ منع نہیں کیا کہ عورت پڑھے گی نہیں، عورت کام نہیں کرے گی، عورت یہ نہیں کرے گی، عورت وہ نہیں کرے گی، عورت کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، اس کی تو عقل نہیں ہوتی، اس میں تو مطلب سب کچھ جیسے مرد ہی کرے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام میں بھی عورت کو مرد کے برابر کے حقوق بلکہ عزت نفس کا خاص خیال کرنے کو کہا گیا ہے۔ تو بیٹی سامنے آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو ہمارا اسلام بھی، ہمارا مذہب بھی یہ ہرگز نہیں کہتا کہ ہمیں صرف اور صرف مرد کے چرنوں میں، کہتے ہیں مرد کے قدموں میں ہی پڑے رہنا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، عورت کو مرد کی عزت کرنا، اس کو اپنا سب کچھ سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کی ہر چیز کا خیال کرنا،
تمام اس کو فرائض انجام دینے ہیں، لیکن مرد کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اس کی عزت نفس کا خیال کرے، اس کی سیلف رسپیکٹ کا خیال کرے، اس سے پیار محبت جب ہی ہوگی جب اس کی عزت ہوگی۔ اسلام میں عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تجارت کرتی تھیں، بزنس کرتی تھیں، تو آج کیوں نہیں کر سکتی؟ اب آپ سوچیے کہ مردوں کے شانہ بشانہ اگر ایک عورت چلتی ہے تو اس میں کوئی برائی تو نہیں۔ شادی بیاہ کے معاملات ہوں، ہمارے یہاں نہیں، ماں باپ جب تک نہیں چاہیں گے شادی نہیں ہوگی۔ ارے لڑکی اپنی پسند سے کیوں نہیں کر سکتی شادی؟ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ کسی کو وہ نہیں کیا جائے، سمجھا نہ جائے بڑوں کو بڑا، لیکن وہ اپنی مرضی سے شادی کرنے کی حقدار ہے۔ وہی جیسا کہ پہلے ہو چکا ہے ہماری تاریخ اسلام میں، ان کی مثالیں بہت موجود ہیں، ہمارے لیے وہی کافی ہیں اگر ہم ان پہ عمل کریں تو۔ آپ شادی بیاہ بھی اپنی مرضی سے کر سکتے ہو، آپ اپنا بزنس اپنی مرضی سے کر سکتے ہو، آپ اپنی ایجوکیشن اپنی مرضی سے کر سکتے ہو، آپ اپنے گھر کا نظام اپنی مرضی سے چلا سکتے ہو۔ جب اسلام نے، مذہب نے عورت کو اتنے اختیارات دے دیے ہیں، ہمارے معاشرے نے دے دیے ہیں، تو ہمارے معاشرے کی کچھ مرد کیوں نہیں ایسا کرتے کہ وہ بھی ان کو کھلے دل سے اجازت دیں، کہ بلکہ ان کو انکریج کریں کہ آپ یہ بھی کام کر سکتے ہیں، آپ وہ بھی کام کر سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کریں، آپ اپنا نام پیدا کریں۔ خواتین پر خواہ مخواہ کی پابندیاں نہیں لگانا چاہیے، بلکہ ان کو انکریج کرنا چاہیے تاکہ وہ معاشرے میں اپنا مقام حاصل کر سکیں اور اپنے معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے میں پورا کردار ادا کر سکیں۔ خواتین کو سیکیورٹی کا، حفاظت کا، ان کی عزت کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ جب عورت باہر نکلتی ہے تو وہ ہر چیز اپنے اللہ پہ چھوڑ کے نکلتی ہے کہ یا الہی میں اس کام کے لیے نکل رہی ہوں، تو میری عزت نفس کا، تو میری جان اور مال کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو ہم سب مردوں کو ہمارے چاہیے کہ اس چیز کا خاص خیال کریں۔ دراصل آج کل کی جو عورت ہے وہ ایک طرح سے چیلنج، کسی بھی کام میں چیلنج چوز کرتی ہے۔ یہ چیلنج اس کی لائف میں بڑا چینج لے کے آتا ہے۔ یہ جو پرپل، گرین اینڈ وائٹ کلرز جو ہوتے ہیں، یہ انٹرنیشنل ڈے کے کلرز ہوتے ہیں۔ ویمنس انٹرنیشنل ڈے کے کلر گرین، پرپل اینڈ وائٹ ہیں۔ اچھا، یہ کلرز جو ہیں یہ 1908 میں یو کے کی سوشل اور پولیٹیکل یونین ویمنس نے آرگنائز کیے تھے۔ ان سب باتوں کا مقصد دیکھیے، یہ کلرز اور یہ نام اور یہ پوری جو جدوجہد چل رہی ہے، ان سب باتوں کا مقصد صرف یہی ہے کہ خواتین کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے، انہیں با اختیار کر دیا جائے، کیونکہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ بہت شکریہ، پسند آئے سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے۔